صحبت اللہ والوں کی، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یہ شرط لگائی. ان شرطیہ ہے. اگر ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی یا مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تیرہ برس کی جو مکی زندگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کے قدموں کو اللہ رب العالمین نے کس کس طرح سے جمایا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم لڑکھڑاؤ گے نہیں، تمہارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، اور تم کو تمہارے موقف سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا. یہ ہے قدم جمانے کا مطلب. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے موقف سے کوئی ہٹا سکا؟ کتنا ظلم ہوا ان پر. گلے میں رسی باندھ کر مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا. پورا بدن جسم لہو لہان ہو گیا. اور صرف اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، جلتی دھوپ میں سینے پہ پتھر رکھ کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا. یہ معمولی عذاب نہیں تھا جو ان کو دیا جا رہا تھا. ایک تو پتھر، وہ بھی گرم ریت پر. مکے کی گرمی آپ نے دیکھی ہے؟ جو لوگ گئے ہیں اس موسم میں ان سے پوچھئے کہ وہاں کی گرمی کا کیا حال ہے. ہندوستان والے اس کو سوچ نہیں سکتے. 50 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے تاپمان. 45-46 تو ایسے ہی رہتا ہے، عام طور سے رہتا ہے. مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، 10 بجے رات کو، 9 بجے رات کو، 11 بجے رات کو 45-46 ڈگری گرمی رہتی ہے. لیکن اور دن میں، دوپہر میں، گرمی کے موسم میں، مئی میں، جون میں 50، 51، 52 اس طرح کی گرمی وہاں رہتی ہے. ننگے پاؤں زمین پر پاؤں رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے زمانے میں جب مطاف بڑا نہیں ہوا تھا اور ایک گول دائرہ پتھر کا بنا ہوا تھا، بیچ میں سفید پتھر اور اس کے کنارے کنارے کالا پتھر، اس طرح سے تھا مطاف، طواف کرنے کی جگہ. اور اس کے بعد کنکری کا میدان تھا. سلیمان، یہ عثمانیہ دور کی جو مسجد ہے، اس کے بعد صرف کنکری تھی، پتھر وتھر نہیں تھا. نیچے کوئی سیمنٹ وغیرہ بھی نہیں تھا. مسجد سے نیچے جب صحن میں اتریں گے تو صرف کنکری ہی کنکری. کہاں تک؟ مطاف تک. اس کو مطاف کہا جاتا تھا. خانہ کعبہ کے چاروں طرف پتھر بچھا ہوا تھا، وہاں کنکری نہیں تھی، کیونکہ اگر وہاں کنکری ہوتی تو طواف کرنا بڑا مشکل ہوتا. کنکریوں میں پاؤں دھنستا تھا. وہ ایک دور تھا، لوگ کم جاتے تھے، عمرہ میں بھی کم ہوتے تھے لوگ، حج میں بھی کم ہوتے تھے لوگ.
تو وہ ان کے لیے کافی تھا. مگر بتانا یہ ہے کہ اس کالے پتھر میں اگر کسی نے پاؤں رکھ دیا تو اس کا پاؤں جل جاتا تھا دھوپ کے وقت، پاؤں جلتا تھا. بغیر موزہ پہنے، بغیر طواف کا جوتا. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ ارے بھائی وہاں تو حرم میں جوتا پہن کے چلتے ہیں لوگ. ہندوستان آ کر نیا نیا حاجی شکایت کرتا ہے کہ حرم میں عربی لوگ جوتا پہنتے ہیں. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرم کا جوتا الگ ہوتا ہے، طواف کا جوتا الگ ہوتا ہے جو صرف طواف میں پہنا جاتا ہے تاکہ پاؤں نہ جلے، پاؤں صاف رہے، اس میں گندگی نہ لگے. ابھی بھی ملتا ہے طواف کا جوتا، ابھی بھی طواف کا جوتا ملتا ہے، لوگ پہنتے ہیں. احرام والے نہیں پہن سکتے کیونکہ وہ بالکل چھپا ہوا رہتا ہے، بند رہتا ہے. احرام میں کھلا ہونا چاہیے. تو میں گرمی کا بتا رہا ہوں اور گرمی کی شدت کا بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پیر اس میں جل جاتے تھے جب وہ جاتے تھے طواف کرنے کے لیے. اس کے بعد کا جو پتھر تھا وہ ذرا کم گرم ہو، مگر گرم وہ بھی رہتا تھا. دوڑ دوڑ کے طواف کرنا پڑتا تھا اگر دھوپ کے وقت موقع ملا. تو پھر اللہ بھلا کرے، شاہ فہد انہوں نے اٹلی سے پتھر منگوایا مطاف کے لیے اور صحن حرم کے لیے، سنگ مرمر. اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھوپ میں گرم نہیں ہوتا. فہد سے پہلے کے بادشاہوں نے دوسرا انتظام کیا تھا، پتھر کے نیچے پانی لگوایا تھا، نیچے پانی اوپر پتھر، تاکہ پتھر ٹھنڈا رہے، گرم نہ ہو. مگر اس میں بڑی دشواری تھی، ہر وقت پانی رکھنا یہ مشکل تھا. تو اس سسٹم کو ہٹا کر اٹالین ماربل لگایا گیا اس میں، جو ابھی لگا ہوا ہے، ابھی وہی پتھر لگا ہوا ہے. وہ پتھر ایسا ہے، اس کی خاصیت ایسی ہے کہ وہ دھوپ میں گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہی رہتا ہے جتنی بھی دھوپ ہو. تو یہ ہے وہاں کی گرمی کا حال. اب اس گرمی میں جلتی ریت پر، جلتے توا پر، اس کو کہیے جلتا توا تھا وہ مکے کی زمین، اور اس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹایا جاتا تھا. ان کا مالک جو تھا امیہ ابن خلف، بڑا سخت ظالم کافر تھا، وہ مشرک، جنگ بدر میں مارا گیا. اور اس کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی قتل کیا. سارے ظلم کا بدلہ انہوں نے جنگ بدر میں لے لیا. بہت ظلم ڈھایا، سینے پہ پتھر رکھا، آدمی کو چڑھایا، گلے میں رسی باندھ کر پورے مکے میں کھنچوایا. اور اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ بول اللہ ایک نہیں ہے. مگر وہ کہتے تھے نہیں، احد احد، ایک ہے ایک ہے. دیکھو یہ ہے ایمان. ہم لوگوں کے پاس آج وہ ایمان نہیں ہے. ہمارے چاروں طرف خدا کا مجمع لگا ہوا ہے، خداؤں کی بھیڑ ہے. یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، یہاں سے بھی ملتا ہے، وہاں سے بھی ملتا ہے. یہ بھی جھولی بھرتے ہیں، وہ بھی جھولی بھرنے والے بہت سارے ہو گئے.
جن کا مزار بنا دیا، جن کا مینار بنا دیا، جن کا گنبد بنا دیا، بس جھولی جا کے وہیں بھرو، وہیں جا کے جھولی بھرو، اور بھروا رہے ہیں لوگ، بھیڑ لگی ہوئی ہے، ازدحام ہے لوگوں کا. خدا کے در کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کے در پہ جا کے جھکا دیا. جھولی تو مدینہ میں بھی نہیں پھیلائی جاتی. کوئی جاتا ہے جھولی لے کے، کوئی منت مانگنے جاتا ہے، کوئی پھول چڑھانے جاتا ہے، کوئی اگربتی جلاتا ہے. ان سے بڑھ کے اور کون داتا ہوگا؟ یہ جتنے بھی داتا ہیں، چھوٹے داتا بڑے داتا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی داتا ہے؟ کوئی دینے والا ہے؟ مگر یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس نے لنگڑی ماری مسلمانوں کو، ان کے ایمان کو خراب کیا. آؤ بلال کے ایمان کو دیکھو، پتھر پہ گھسیٹنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، اللہ ایک ہے. آج ہمارے ساتھ اگر اس طرح کا کیا جائے، اور ہو بھی رہا ہے ایسا، نعرے لگوائے جا رہے ہیں، کسی مسلمان کو پکڑ کر اس کو مار پیٹ کر کے بولتا ہے کہ بول جے شری رام، بولنا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بولو. اگر کوئی بول دے خوف سے تو اس کا ایمان نہیں جائے گا. سن لو، اس کو کہتے ہیں حالت اضطراری. حالت اضطراری ہے، وہ جان جانے کا خوف ہے. تو اگر جان بچانے کی غرض سے کسی نے یہ کہہ دیا، ہمارے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی جے جے کار نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کا عقیدہ ہے. جے تو وہی ہے، اعلیٰ وہی ہے، بڑا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی جے جے کار نہیں لگا سکتے. جنگ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گڈھے میں گر گئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے. جناب فاطمہ نے اپنا دوپٹہ جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخم پر رکھا، اس سے خون بند ہوا. چہرے پہ تلوار ماری گئی تھی. صفوان بن امیہ، اس نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر تلوار ماری، خون گرنے لگا. آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا، زمین پہ گرنے نہیں دیا، اور آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ دیکھ تیرے رسول کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ نادان تیرے بندے تیرے رسول کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو گڈھے میں گرنے کے بعد اب تلاش شروع ہوئی کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. حضرت ابوبکر بھی وہیں پہنچ گئے، حضرت عمر بھی وہیں پہنچ گئے، حضرت عثمان بھی وہیں پہنچ گئے، حضرت علی، چاروں صحابہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ کبھی حضور کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، کہیں بھی نہیں. آج بھی اکیلے نہیں چھوڑا ہے، گنبد کے اندر موجود ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کو صاحبین کہا جاتا ہے، شیخین کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے یہ دونوں وزیر تھے دنیا کے. آسمان پہ وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں جن کا نام جبریل ہے اور میکائیل ہے، اور دو وزیر زمین پر ہیں جن کا نام ابو بکر ہے اور جن کا نام عمر فاروق ہے.
یہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے حضور کو تلاش کرتے کرتے. اب سب چھپے ہوئے ہیں، فوج تتر بتر ہو سکی ہے. یہ جنگ احد کا واقعہ. تلاش ہو رہی ہے. لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. بعض صحابہ نے جو الگ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جب رسول اللہ شہید ہو گئے تو اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے. کافروں کی صف میں گھس گئے تلوار لے کر اور اپنے آپ کو شہادت کا جام پلوا دیا. ایسا بھی ہوا ہو. تو بتانا یہ ہے کہ اس گڑھے میں گرنے کے بعد ابو سفیان جو سپہ سالار تھا کفار کے لشکر کا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے چاروں طرف پکارا، گڈھے کی طرف جا کے بھی پکارا، حالانکہ اس کو نظر نہیں آیا، مگر آواز دی کہ یہاں محمد ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں گڈھے وغیرہ میں چھپے ہوئے ہوں تو آواز دیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ کہاں ہیں. آواز ان کی آ رہی ہے اوپر سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جواب مت دو. ابو بکر کو منع کیا، عمر عثمان علی کو منع کیا کہ تم لوگ کوئی جواب مت دو، اس کو بولنے دو، اس کو پکارنے دو. اس کے بعد اس نے دوسرے نمبر پر پکارا، تم میں ابو بکر ہیں؟ خاموش رہے لوگ. پھر پکارا، کیا تم میں عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو. پھر عثمان ہیں؟ کوئی جواب نہیں. علی ہیں؟ کوئی جواب نہیں. دیکھو اس کی ترتیب کیا تھی ابو سفیان کی. یہاں سے خلافت راشدہ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. ابو سفیان کے ذہن میں یہ ترتیب تھی کہ پہلے محمد ہیں، اس کے بعد ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان اور علی ہیں. اس کے ذہن میں بھی یہی ترتیب تھی چاروں خلفاء. علی دا پہلا نمبر نہیں، اس کے ذہن میں یہ تدبیر نہیں تھی. اس کے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں آؤں آپ کے پاس، اور اگر آپ نہ ملے، انتقال ہو گیا آپ کا، تو پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں، کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جانا. انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہیں ملے تو حضور نے فرمایا کہ عمر کے پاس جانا. کہا کہ یہ بھی نہیں ملے تو کہا کہ عثمان کے پاس جانا. کہا کہ یہ بھی نہیں ملے تو کہا علی کے پاس. یہ ترتیب رسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس عورت کو آپ نے گویا یہ سبق دیا کہ دیکھو میں تو ہوں، مگر میرے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر، اور ابو بکر نہ رہے تو عمر ہیں، عمر نہ رہے تو عثمان ہیں، عثمان نہ رہے تو علی. اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے. یہ ترتیب ابو سفیان نے بھی جنگ احد میں استعمال کی اور تلاش کیا. اس میں سے سنانا یہ ہے کہ ابو سفیان نے جب آواز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے پکارا کہ لگتا ہے کہ یہ سب کے سب مر چکے ہیں، یہ سب کے سب اس جنگ میں کام آ چکے ہیں. اب حضور نے فرمایا کہ اب جواب دو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے خدا کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں اور یہاں موجود ہیں، موجود ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ آواز سنی تو نعرہ لگایا اس نے، اپنے بت کا نعرہ۔ دیکھو آج بھی بتوں کا نعرہ جو لگایا جا رہا ہے یہ انہی کی سنت ہے، مکہ کے کفار و مشرکین ہی کا طریقہ ہے یہ، بتوں کے نام کا نعرہ لگانا۔ ہبل، ہبل کون تھا؟ ان کا سب سے بڑا بت تھا جس کو ہبل کہتے تھے، تو اس نے ہبل کا نعرہ لگایا، ہبل کی جے ہو۔ دیکھو جے، آج بھی جے بولا جاتا ہے، اور بتوں کے نام کی جے جے کار لگائی جاتی ہے، تو یہ جے کار ابو سفیان نے لگائی تھی کہ ہبل کی جے ہو، اعل ہبل، ہبل کی جے ہو۔ تو اگر کسی سے یہ نعرہ آج لگوایا جاتا ہے تو اس کو اپنے ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کوشش تو کرے کہ نہ بولے، اور جو نہ بول کر شہید ہو جائے، اپنی جان دے دے، اس کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، اس کا رتبہ تو بہت بڑا ہے کہ جان بھی لے لو مگر ایمان نہیں دیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جان تو دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جتنا بھی ظلم کیا گیا ان پر، ایک ہی رٹ تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ بلال کی رٹ تھی۔ کیا عشق والہانہ تھا بلال کو اسلام سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ واہ بلال تیری قسمت، ملک حبش سے اٹھا کر اللہ رب العالمین نے اس کو مکہ میں پہنچایا، اور مکہ میں پہنچا کر اس کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی، اور پھر مکے سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ وہ مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد حضور کی مسجد کے مؤذن بنے، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا اور کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو۔ واہ بلال واہ، آپ کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ معلوم ہوئی، جبریل سے پوچھا کہ کون ہے، کہا کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ بلال کے قدموں کی آہٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں سنائی گئی۔ تو یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا۔ حضرت عمر، اس کالے کلوٹے کو بولنا نہیں چاہیے کالا کلوٹا، ان کا رنگ سیاہ تھا، کوئلہ کے معنی، حبش کے تھے، بالکل سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے موٹے حبشی جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص ان کو کہتے تھے یا سیدی، اے میرے آقا۔ دیکھو یہ اسلام کی مساوات کو دیکھو، ایک امیر المومنین جس کے ماتحت 30 لاکھ مربع میل زمین تھی، 30 لاکھ مربع میل،
54 ممالک کے امیر المومنین تھے, 54 صوبے تھے, افریقہ سے لے کے بخارا تک, بخارا سے لے کے تاشقند, سمرقند, اور اس کے بعد پورا روسی ترکستان, یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران, روم, بڑی بڑی سلطنتیں. آج مسلمان مغلوب الحال ہیں, اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل کمزور ہیں, ہماری کوئی طاقت نہیں, ہماری کوئی آواز نہیں, ہماری کوئی سنتا نہیں, ہماری کوئی مانتا نہیں. اور یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے کہ آج ہماری آواز ختم ہو گئی, تعداد کم نہیں ہوئی, تعداد میں اضافہ ہوا. 1 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں, مگر ابھی فلسطین کے موقع پہ آپ نے دیکھا یہ جتنے اسلامی ممالک کہلاتے ہیں, 57 ممالک ہیں اسلامی, اور یہ سب کے سب ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم, فلسطینیوں کو مرتے ہوئے, کٹتے ہوئے, دبتے ہوئے, بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے ان تمام بادشاہوں نے, شاہوں نے, جی فرما رواؤں نے دیکھا ہوگا میڈیا میں, ٹی وی میں, ٹیلی ویژن میں, لیکن اس کے باوجود ان کے منہ سے اف نہ نکلی. یہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکے, ایمان کو ظاہر نہیں کر سکے, ڈر کے مارے خاموش رہے. ان کی بادشاہت چھن جائے گی, ان کی حکومت چلی جائے گی. اگر وہ اس کی حمایت کریں گے تو بہرحال ان ظالموں کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا, مگر وارِ فلسطین کے مسلمان بار بار ان کو سلام ہے, ان کی ہمت کو, ان کے مجاہدے کو, ان کی شجاعت کو. ابھی بھی وہ لڑ رہے ہیں, اس میں سے جو بچے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اتنا لٹ جانے کے بعد, اتنا مسمار ہو جانے کے بعد, اتنے خون بہنے کے باوجود ابھی تک وہ اسرائیل کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں. اور جہاں ان کو موقع مل رہا ہے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, ڈرے نہیں. ان کا بچہ مقابلہ کر رہا ہے. اسرائیل کے ٹینک پر فلسطینی بچے پتھر مار رہے ہیں, ڈھیلا پھینک رہے ہیں. ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہم کو یہ مار ڈالے گا, موت سے وہ نہیں ڈرتے. یہی اصل مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا. جی اصل مسلمان وہی ہے. بلال موت سے نہیں ڈرتے تھے, سمیہ موت سے نہیں ڈرتے تھے, اور جتنے بھی مجاہدین کا نام لے لو ان کے دلوں میں موت کا خوف نہیں تھا. موت اور شہادت میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے وہ. جی کیا عشق تھا ان کو, خدا سے, رسول سے, اللہ کے دین سے کیا عشق تھا ان صحابہ کو. ایک شاعر نے کہا کہ زخم پہ زخم سہ کے جی, زخم پہ زخم سہ کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے کوئی کھیل نہیں. زخم پہ زخم سہ کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں. تو یہ عشق تھا ان کو خدا سے, اور اللہ نے ان کا مرتبہ اسی طرح سے بلند کیا, اگرچہ غلام تھے. تو میرے بزرگوں, دوستو, بلال تو صرف ایک شخص کا نام ہے, مگر وہاں ہزاروں کے ہزار تعداد میں بلال تھے, اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے. تو یہ کون لوگ تھے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی. اگر وہ اپنی جان نہ دیتے, اگر وہ اپنی قربانی پیش نہ کرتے,
اگر وہ اپنے کو نہیں کٹواتے تو آج یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ہم جو بیٹھے ہوئے ٹوپی لگا لگا کے مسجد میں اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جو بھی اسلامی کام کر رہے ہیں, یہ انہی کا صدقہ ہے. ان شہیدوں نے اسلام کے باغ کو اپنے خون سے سینچا اور اپنے خون سے سینچ کر اس گلستان کو ہرا بھرا کیا. آج ہم لوگ اس کو اپنی نادانی سے, اپنی بے وقوفی سے ضائع کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, مسمار کر رہے ہیں. کہاں کوئی رسول کی بات پہ چل رہا ہے؟ نماز پڑھ لیا تو اس سے کیا ہوا؟ سود کھانا چھوڑا, جھوٹ بولنا چھوڑا, بے ایمانی کرنا چھوڑا, اپنی بہنوں کا وراثت اور حق, اپنے بھائیوں کا حق دبانا چھوڑا. اس نماز سے کیا ہوگا؟ اس داڑھی سے کیا ہوگا؟ اس ٹوپی سے کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کے حقوق ہم دبا کے بیٹھے ہوئے. اپنے جو کاروباری معاملات ہیں اس میں سینکڑوں کے ساتھ ہم نے گھپلا کیا ہے, ان کا مال دبا لیا ہے, ان کو پیمنٹ نہیں دیا, ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا, اور ادھر عمرہ پہ چلے گئے. یہ عمرہ قبول ہوگا؟ یہ عمرہ قبول ہوگا؟ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا یہ عمرہ. تم کہو گے لبیک لبیک, ادھر سے آواز آئے گی لا لبیک لا لبیک. جا پہلے حقدار کا حق ادا کر, حقدار کا حق ادا کر, اس کے بعد تیری لبیک قبول ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو, ایک حدیث سن لیجئے, بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے بندوں کے حقوق کے. بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا, شہادت کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا. اس سے اس کا حساب لیا جائے گا, اس کا حساب لیا جائے گا, اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا. تو یہ چیز ہے جس کو ہم لوگ دین سمجھ رہے ہیں اور دین کی مدد سمجھ رہے ہیں. دین کی مدد یہی ہے کہ مکمل طور پر دین پہ ہم عمل کریں, اللہ کے رسول کے احکام کو دنیا میں پھیلائیں, خود بھی عمل کریں, بال بچوں سے بھی عمل کروائیں. آج ذرا ذرا سی بات پر مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے, کروڑوں. میں جانتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں. ابھی پرسوں ایک مہندی ہوئی ہے. مہندی کیا ہے؟ مہندی. اس میں کم سے کم 1000 آدمی کو مدعو کیا گیا, اور بالکل شادی سے بڑھ کے بھی لوگوں کی ضیافت کی گئی, کھانا کھلایا گیا, ہال بک کیا گیا. اور آج کل ہال نہیں, میدان بک کیا جا رہا ہے, پارک بک کیا جا رہا ہے, نکو پارک. بولے کہاں ہوگا؟ بولے نکو پارک. اور بھی پارک, نکو پارک کے اگل بغل میں بھی بہت بڑا بڑا پارک ہے, وہاں شادیاں کر رہا. کون؟ یہی جس کی جیب سے مدرسے کے لیے پیسہ نہیں نکلتا, مسجد کے لیے پیسہ نہیں نکلتا, وہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں, ناچنے والوں کو بلا رہے ہیں, گانے والوں کو بلا. بہت پروگرام میں میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ وہاں گانے بجانے کا سسٹم ہوتا ہے, پہلے پوچھ لیتا ہوں میں. اور اگر کہیں چلا گیا بغیر پوچھے اور گانا بج رہا ہے, میوزک ہو رہی ہے, تو سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے کہ وہاں قدم رکھنے سے پہلے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بند کراؤ تب ہم اندر جائیں گے. میوزک بجتے ہوئے ہم اندر نہیں جائیں گے, اور نہ بیٹھیں گے, اور نہ کھائیں گے. اس کو پہلے بند کراؤ. تو میوزک بند کرواتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں.
مگر کہاں بچے گا آدمی؟ عورت مرد سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. یہ ہے مسلمان. شرم نہیں آتی؟ ذرا سے بھی غیرت نہیں معلوم ہوتی؟ ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ کون بولتا ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں؟ ڈھکوسلا ہے، دکھاوا ہے. اگر ماننے والے ہوتے تو ہم عورت مرد کو اکٹھا نہیں بیٹھاتے. کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام، مردوں کے لیے علیحدہ انتظام، یہ کوئی مشکل ہے؟ مگر واہ بے غیرت مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہوؤں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو مردوں کے سامنے کر دیا اور لا کے کرسی پہ بٹھا دیا. ایک طرف مرد کھا رہا ہے، ایک طرف عورت کھا رہی، اسی ٹیبل پر. بے شرمی کی حد کر دی اور بولتے ہو کہ ہم لوگوں پر خدا کا غضب ہے. خدا کا غصہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا یہ بتائیے آپ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اور اللہ کے قانون کو اس طرح سے جو توڑے گا اللہ اس کو چھوڑے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. پیغمبروں کی امتیں کیوں غارت کی گئی؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ سب کیوں ہلاک کیے گئے؟ رسول کی نافرمانی. اللہ نے اس کی وجہ بتائیے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اس کی قوم نے رسول کی نافرمانی کی. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اس کے پاداش میں ہے، ہم نے اس کو پکڑا. فأخذناه، ہم نے پکڑا اس کو، جی گرفت میں لیا. یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو تب پتہ چلے گا کہ قومیں ہلاک کی گئیں، برباد کی گئیں، ان کو نیست نابود کر دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی. بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، جی. اور اس طرح سے کسی کو ڈبا دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا اور کسی کو دھسا دیا گیا. یہ سب عذاب قوموں پر آئے، اس کی وجہ رسول کی نافرمانی. آج ہم مسلمانوں کی یہ پریشانی ہے، اس کا یہی سبب ہے کہ ہم رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، جس راستے پہ عمل کر کے دکھایا، آج ہمیں وہ راستہ پسند نہیں ہے. ہم دوسروں کے طریقے کو مان رہے ہیں، دوسروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ لوور چیت پور روڈ میں تعمیری کام چل رہا ہے. لمبا خرچ ہے اور بہت پرانی بلڈنگ ہے. اس میں چھت کی ڈھلائی بھی ہے، سیڑھی ایک طرف مکمل ہوئی ہے، ابھی اور اس کو اوپر لے جانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اس جمعہ کو بھی اعلان کیا تھا، جو صاحب اس میں کچھ سامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی لکھوا دیں. شمشیر صاحب ہیں، ضیاء الرحمان بھائی ہیں، شبی بھائی ہیں، یہ لوگ ہیں یہاں مسجد کے ذمہ داروں میں سے. کسی کو بھی لکھوا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور اس پر اگر جا کے دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے پہ لگاؤ، یہ کام آئے گا. یہ کام آئے گا دین میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، یہ دینا لینا کام آئے گا. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.